الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. یہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے 22 رجب کو، اور رجب کے آخر میں مشہور قول کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج کا مبارک سفر کروایا گیا. اسی طرح اس مہینے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا انتقال ہوا. تو آج حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور منقبت پر کچھ بات کرنی ہے. اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، نعمان بن ثابت. ابو حنیفہ یہ کنیت ہے حضرت کی، لیکن یہ کنیت نسبی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی خاتون کے نام پر کنیت رکھی ہو. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبداللہ. ابو بکر ان کی کنیت تھی، اور
ابو بکر یعنی بکر ان کے بیٹے میں سے کسی بیٹے کا نام نہیں تھا، لیکن کنیت ان کی ابو بکر تھی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ان کی ابو ہریرہ ہو گئی، اور اب کنیت سے ہی مشہور ہیں، نام سے مشہور نہیں ہیں۔ اچھے خاصے جو علم والے لوگ ہیں انہیں بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا نام کیا ہے اصل میں، تو ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن بن سخر ہے، ابو ہریرہ کنیت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عامر ہے، اور کنیت ابو بکر ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے وہ نعمان بن ثابت ہے، اور ابو حنیفہ یہ کنیت ہے دین حنیف کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ 61 ہجری میں پیدا ہوئے، ایک قول یہ ہے 71 ہجری میں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 80 سال بعد یہ روئے زمین پر دنیا میں تشریف لائے، اور وہ زمانہ جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ بہترین زمانہ ہے۔ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر میرے زمانے سے جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ بہترین ہے، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ بہترین ہے۔ تو گویا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو نعمان بن ثابت ہیں، آپ صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک روایت میں 7 صحابہ کرام، ایک میں 10 صحابہ کرام، ایک روایت میں 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت بھی کی ہے، اور ان کے ملفوظات بھی محفوظ کیے ہیں، ان کی احادیث بھی نقل کی ہیں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی ہے، حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ان لوگوں کی زیارت کرنے والوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے، فتح نہیں ہوگی، تو لوگ کہیں گے کہ آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، تو ڈھونڈیں گے۔ فرمایا کوئی ایک میرا صحابی انہیں ملے گا، ان سے کہیں گے کہ آپ نے حضور کی زیارت کی ہے تو آپ ہم سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، آپ دعا کریں، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ ہمیں فتح عطا کر دیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرا صحابی دعا کرے گا، اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہاد میں فتح عطا کر دیں گے۔ فرمایا کہ پھر آگے چل کر ایک وقت پھر آئے گا، پھر فتح نہیں ہو رہی ہوگی، پھر لوگ کہیں گے کہ آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہو،
تو فرمایا تابی، جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے اس کو تابی کہتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابی تھے، تو فرمایا کہ پھر تابی کو ڈھونڈیں گے۔ فرمایا ایک تابی ملے گا جس نے صحابی کو دیکھا ہوگا، اس سے درخواست کریں گے کہ آپ دعا کریں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کی برکت سے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ، حضور اور تابعین، تبع تابعین، ان کا زمانہ اور ان کا وقت کتنا مبارک ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے ساتھ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں گئے اور ان کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے علمی اعتبار سے مایہ ناز تھے، حافظ الحدیث تھے۔ حافظ الحدیث اسے کہتے ہیں جس سے لاکھوں احادیث زبانی یاد ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم نام سنتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اور امام بخاری کے صرف یہی ایک استاد نہیں، اور بھی کئی سارے استاد ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علمی اعتبار سے بہت اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا، اور پھر تقوی، خدا خوفی، دیانت، امانت، سخاوت، یہ آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ دین کا کام کرنے میں کسی سے وظیفہ نہیں لیتے تھے، بلکہ لوگوں کو وظائف دیتے تھے، اور خود کپڑے کی تجارت تھی، اس تجارت سے اپنے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک تاجر نے، یعنی جو حضرت کے کارندہ تھے، کام کرنے والے تھے، انہوں نے ایک کپڑا جس کی قیمت 600 تھی، 600، یعنی حضرت نے فرمایا تھا کہ بھی اتنے میں بیچنا ہے، ایک مناسب نفع رکھ کر۔ اس نے 1.5 ہوشیاری کی، اس نے 1000 میں بیچ دیا، 1000 میں بیچ دیا، اور حضرت کو آ کر کے خوشی خوشی بتایا کہ میں نے 1000 میں بیچ دیا۔ حضرت نے فرمایا ہو، یہ تو آپ نے زیادتی کی۔ خود نکلے، اس آدمی کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کر اس کو 400 روپے واپس کر دیے۔ فرمایا کہ یہ 600 کا کپڑا ہے جو اس نے آپ کو 1000 میں دے دیا۔ ایک صاحب حضرت کے پاس آئے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ یہ میں کپڑا بیچنا چاہتا ہوں، تو اور کہا کہ آپ مجھ سے 400 میں لے لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو اس سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ کہا اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں پہچان رکھتے۔ حضرت نے فرمایا اس سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا تو پھر 500 میں آپ مجھ سے خرید لیں۔ حضرت نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ کہا تو 600 میں خرید لیں۔ حضرت نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ غرض یہ کہ 1000 سے اوپر پیسے دے کر کے حضرت نے اس سے کپڑا خریدا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی ہے آج کل ایسا؟ ڈھونڈیں ذرا۔ زیادہ پیسے دیے اس کو، فرمایا کہ تو اس کی قیمت کو نہیں جانتا، میں سمجھتا ہوں، لہذا اس کے کپڑے کی قیمت یہ ہے، جتنی قیمت تھی اتنی دیے۔
किसी ने हजरत से उधार ले लिया। एक दफा उधार ले लिया, हजरत निकले बाजार में तो उसने, वो भी उधर से आया, उसने सामने से देख लिया हजरत को, उधार लिया हुआ था वापस नहीं किया। अब उसने साइड पकड़ ली, साइड पकड़ ली कि कहीं मुझसे कर्ज का ना पूछ लें। हजरत समझ गए, हजरत तेज कदमों से आगे बढ़े और उसके कंधे पे हाथ रख के कहने लगे कि मियां, ये पैसों की वजह से दोस्ती खत्म नहीं होती, पैसों की वजह से ताल्लुक खत्म नहीं होता। ये पैसे तो आपके लिए हदिये हैं, ये तो हमने आपको माफ कर दिए, ये तो आपका हदिये है। हमारी दोस्ती, हमारा ताल्लुक अपनी जगह बरकरार है। हजरत के पड़ोस में एक शख्स रहता था, मोची का काम करता था, ये जूते गांठने वाला। शराब पीता और रात को ऑल फॉल जो कुछ उसके मुंह में आता कहता। हजरत उसके पड़ोस में थे, कभी उससे शिकवा नहीं किया, शिकवा नहीं किया कि भाई तुम हमें सोने नहीं देते, कभी शिकवा नहीं किया। एक दिन रात को आवाज नहीं आई तो फरमाया कि आज हमारे पड़ोसी की आवाज नहीं आई, खैर तो है। जब सुबह पता किया तो पता चला कि रात उसको किसी ने पुलिस में शिकायत कर दी, पुलिस उसको पकड़ के ले गई, पुलिस पकड़ के ले गई। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पुलिस के पास गए, फरमाया कि ये मेरा पड़ोसी है, मेरा हक है, अगर इसके ऊपर कोई तकलीफ हो मेरा हक है मैं इसकी मुआमलत करूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इसे छोड़। उन्होंने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सिफारिश पर उसको छोड़ दिया। बस उस शख्स ने उसके बाद सच्ची तौबा कर ली और फिर हजरत की मजलिस में आने लगा। फिर अल्लाह पाक ने ऐसा इल्मी मकाम अता किया जिसकी मिसाल नहीं है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक ने बहुत मकाम अता किया था। मजलिस लगी हुई थी, एक खातून आई, बुर्का पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है और इसके हाथ में एक सेब है, सेब जो ऊपर से जर्द है, सेब ऊपर से जर्द है। उसने हजरत किसी से कहा कि यह हजरत को सेब दे दी और साथ में छुरी। हजरत ने सेब लिया, उसको यूं काटा और काट करके यूं वापस कर दिया। फरमाया उसको वापस कर, वापस कर। वो वापस लेके चली गई। अब शुरकाए मजलिस, तलबा भी आम लोग भी हैरान हुए कि ये कोई सेब कटवाने कोई आई थी, ये क्यों आई, क्या पैगाम दिया, हजरत ने क्या पैगाम दिया, समझ में नहीं आई लोगों के बात। किसी ने कहा हजरत हमें समझ में नहीं आया, कहा यह मसला पूछने आई थी। अंदाजा करें उस वक़्त ख़वातीन में कितना इल्म था, ख़वातीन में भी कितना इल्म था। और हजरत की ज़हानत भी देखें, हजरत ने फरमाया ये मसला पूछने आई थी। तो हजरत मसला पूछने आई थी तो आपने मसला तो बताया नहीं। फरमाया मैंने मसला बता दिया। उसने मसला पूछ लिया, मैंने बता दिया। हजरत हमें भी तो समझाएं क्या मसला पूछने आई थी। कहा मसला ये पूछने आई थी कि इस खातून ने पूछा कि मुझे अय्याम जो आ रहे हैं इस वक्त मुझे खून नहीं आ रहा, बल्कि सेब के रंग की तरह ऊपर से, जैसे ऊपर से इसका रंग है जर्द जर्द, इस तरह से गदला पानी आ रहा है, तो आया मैं पाक हो गई, नमाज पढ़ सकती हूं? यह मसला पूछा है इसने।
اور میں نے کاٹ کر کے دکھایا کہ جب تک وائٹ نہ ہو اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، آپ پاک نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے امام اعظم نہیں تھے۔ ایک شخص آیا روتا ہوا، کہا حضرت میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا رات چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مجھے باندھا، گھر کا سامان جارا اکٹھا کیا، سارا سامان، میں انہیں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، پھر انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پہ زبردستی یہ کہلوایا کہ اگر تو ہمارا نام بتلائے گا قاضی کے پاس جا کر کے کہ ہم نے چوری کی ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ یعنی اب اگر میں چور کا نام بتاتا ہوں تو بیوی جاتی ہے، بیوی کو بچاتا ہوں تو مال گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوری کی، سارا سامان لوٹا، اور جاتے ہوئے زبردستی مجھ سے یہ کہلوایا کہ کہو اگر تو ہمارا نام بتلائے گا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ یعنی منہ بھی بند رکھنا ہے، کسی کو بتلانا بھی نہیں ہے۔ اب یا بیوی رہتی ہے یا مال رہتا ہے، بیوی رہے گی تو مال گیا، مال رکھتا ہوں تو بیوی جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا پریشان نہ ہو، نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا۔ فرمایا نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا، پریشان نہ ہو۔ اس نے کہا حضرت ایسے کیسے ہوگا؟ میں نے تو کہہ دیا کہ میری بتاؤں گا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ فرمایا پریشان نہ ہو، جمعے کا دن سارا مجمع جمعے کے لیے آیا ہوا ہے اور اس میں چور بھی آیا ہوا ہے، وہ ڈاکہ ڈالنے والا بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب جمعہ ہو جائیں، سلام پھرے، لوگوں سے کہا کہ فوراً دروازے بند کر دو، کوئی نکل نہ سکے، دروازے بند کر دو۔ دروازے بند کر دیے۔ اسے کہا کہ تو دروازے پہ کھڑا ہو جا، اور ایک صاحب سے کہا کہ ایک ایک آدمی کو گزار اور اس سے پوچھ یہ ہے، یعنی آپ کا چور یہ ہے؟ تو اگر چور نہیں ہوگا تو یہ کہے گا نہیں 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 نہیں۔ جب چور آئے گا یہ خاموش ہو جائے، جب چور آئے گا یہ خاموش ہو جائے، کچھ نہ بولے۔ یعنی ایک ایک آدمی کو گزارتے رہے، اس سے پوچھیں گے چور ہے؟ نہیں چور، چور ہے؟ نہیں چور، چور ہے؟ نہیں۔ جب چور آئے تو پوچھے گا چور ہے؟ خاموش، کچھ نہیں بولنا، بس اس کو پکڑ لینا۔ پکڑ لیا، مان گیا کہ میں نے چوری کی ہے، مال واپس کر دیا۔ اللہ پاک نے مقام عطا کیا تھا، رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، اور کئی قرآن زندگی میں، ہزاروں قرآن ختم کیے۔ رمضان میں ایک رات میں قرآن، ایک رات میں، ایک دن میں، اور 55 حج کیے۔ ظہر کے بعد قیلولہ کی نیت سے آرام کرتے تھے، سنت کی نیت سے ظہر کے بعد آرام کرتے تھے۔ ایک دن ظہر کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے، رات بھر عبادت میں، پھر پڑھنا پڑھانا، ظہر کے بعد آرام کے لیے لیٹے۔ ایک آ گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت باہر آئے، کہا مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت نے فرمائیں، کہا آپ کو دیکھ کے بھول گیا، آپ کو دیکھ کر بھول گیا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات، واپس گئے، جا کے لیٹ گئے۔ ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر باہر تشریف لائے، فرمایا دیکھا وہی آدمی، فرمایا بولیے، فرمائیں۔ کہا مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا فرمائیں کیا پوچھنا ہے؟ کہا بس جیسے ہی آپ کو دیکھا بھول گیا، جیسے ہی آپ کو دیکھا بھول گیا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات، پھر جا کر کے لیٹ گئے، پھر لیٹ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر باہر تشریف لائے، دیکھا کہ وہی آدمی ہے۔ جی مسئلہ پوچھنے ہیں، مسئلہ حضرت نے فرمایا پوچھیں۔ بس ابھی ذہن میں تھا
آپ جو ہی نکلے مسئلہ بھول گیا، کوئی بات نہیں، پھر لیٹ گئے۔ اب چوتھی مرتبہ پھر اس نے یہ دروازہ بجایا، حضرت باہر تشریف لائے، وہی آدمی، حضرت مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھیں۔ کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ آدمی کا جو پخانہ ہوتا ہے غلاظت، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ ایک آدمی آرام کے لیے اتنی مرتبہ جائے اور وہ حرکت یہ کرے تو اس موقع پر اس کو مسئلہ بتانا چاہیے تھا، یہ تھپڑ لگانا چاہیے تھا کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر تیرا ابھی گزارا نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر تازہ ہو تو ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور اگر خشک ہو جائے، سوکھ جائے تو ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ کہنے لگا کھا کے دیکھا ہے؟ سمجھنے؟ کہنے لگا کھا کے دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا نیک آدمی ہر چیز کھا کے نہیں، بغیر کھا کے بھی پتہ چل جاتی ہے۔ جب تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں اوپر، اور مکھی میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو اس کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ جب اس نے یہ سنا پاؤں میں گر گیا، کہا آپ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہوگا، میں صرف آپ کی پرکھ اور امتحان کے لیے آیا تھا کہ آپ کو جو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، کیا آپ کا ظرف اور آپ کا مقام بھی ایسا ہے؟ تو اللہ کی قسم ایسا ہی پایا جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی قدر دانی کی توفیق